جنوبی ایشیا میں تنازع کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر پائیدار امن و استحکام ممکن نہیں ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں روزانہ کی بنیاد پر کشمیری عوام کے قتل عام نے مودی کے مقبوضہ جموں کشمیر میں معمول کے حالات کے بیانیے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ حریت رہنما محمد یاسین ملک کو ایک جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی غیر قانونی سزا سنانے کے بعد تو قابض بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں نہتے کشمیریوں کے قتل عام کا سلسلہ مزید تیز ہو گیا ہے۔ ایسے میں فسطائی مودی یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ہے؟ گزشتہ ماہ مئی میں ہی بھارتی فوجیوں نے 32 معصوم کشمیری نوجوانوں کا قتل کیا ہے۔ مودی حکومت ایک طرف غیر ریاستی لوگوں کے ذریعے کشمیریوں کی زمینوں، روزگار اور وسائل پر قبضہ کر رہی ہے تو دوسری طرف قتل و غارت سے کشمیری عوام میں خوف و ہراس پھیلا رہی ہے۔ اہل کشمیر کی آزادی کی آواز کو بندوق کے زور پر دبانے اور سچ بولنے کی پاداش میں کشمیری صحافیوں کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوششوں میں ہے تاکہ مقبوضہ جموں کشمیر میں سب کچھ معمول کے مطابق ہونے کے اپنے جھوٹے بیانیے کو فروغ دے سکے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں جھوٹے بھارتی پروپیگنڈے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بین الاقوامی برادری کو گمراہ کیا جا سکے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں امن و امان کی ایک ایسی دلکش تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اہل کشمیر کے لیے اجنبی ہے۔ کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارتی مظالم کا شکار ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجی استثناء کے ساتھ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ مودی حکومت کی طاقت کے استعمال کی پالیسی نہ تو کشمیری عوام کی آزادی کی خواہش کو ختم کر سکتی ہے اور نہ ہی بھارت کا جھوٹ مقبوضہ جموں کشمیر کے زمینی حقائق کو تبدیل کر سکتا ہے۔ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے سے بھارتی انکار ہی اصل میں پرامن اور مستحکم جنوبی ایشیا کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے تاکہ مقبوضہ جموں کشمیر میں حقیقی امن کا قیام ممکن ہو سکے۔